اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا لطف و کرم ہے جس کی توفیق و عنایت سے ہم حسب معمول اپنے جمعۃ المبارک کے اس پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں کچھ ایسی بات عامۃ المسلمین کے لیے اور بالخصوص آپ بھائیوں کے لیے سامنے لا سکوں جو ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کا باعث ہو۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ہی شدید محبت رکھتے ہیں، اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، بھائیوں، یہاں آنے کا مقصد آپ کو تقاریر سنانا نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت ہم سب یہاں اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح تصور عبادت کو سمجھ سکیں، صحیح تصور دین کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب زندگی بسر کر سکیں اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو سکیں۔
لہٰذا کوشش یہ کیا کریں کہ ہماتن گوش ہو کے گفتگو کو سنا کریں کہ اللہ نے یہ کتاب مبین ہمیں کیوں عطا کی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں، ہم نے ان ہدایات پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ ساری گفتگو کا یہی مقصد ہوتا ہے، اور اگر ہم یہاں سے خالی چلے جائیں تو گویا ہم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ لہٰذا تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو سمجھ نہ بھی آئے تو آپ کے آنے سے کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہونا چاہیے کہ گھر جا کر اس آیہ مقدسہ کو خود تلاوت کریں، خود اس کا مفہوم دیکھنے کی کوشش کریں، تفاسیر کا مطالعہ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کلام پاک کے اندر ہمارے لیے کیا روشنی ہے، کیا رہنمائی ہے۔ محض عربی میں اس کتاب کی ورق گردانی کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اسے سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ ہفتہ وار درس منعقد کیا جاتا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر ایک بہت طویل موضوع بیان ہوا ہے، یعنی جس کی تفصیل بہت طویل ہے، جو بہت وضاحت طلب ہے۔ اب کوشش یہ ہوگی کہ اس طویل موضوع کو، طویل گفتگو کو سمیٹ کر تھوڑے سے وقت کے اندر ساری بات آپ کو سمجھا دوں۔ سب سے پہلے اس میں محبت کا ذکر ہوا ہے، اور پھر اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی محبت کا ذکر ہوا ہے، اور پھر غیر اللہ سے محبت رکھنے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے، ان کی حالت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ کاش یہ ظالم جو غیر اللہ سے اللہ جیسی محبت رکھتے ہیں، کاش یہ ظالم آج اس حقیقت کو بھانپ لیں، اس حقیقت کو جان لیں جو اس دن عذاب دیکھ کر یہ جانیں گے۔ تو دوستان محترم، اس مضمون کو بیان کرنا، سمیٹنا کافی دشوار ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ بات آپ بھائیوں تک پہنچا سکوں۔ اللہ کی محبت، غیر اللہ کی محبت، اس کا ذکر فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہے جو غیر اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور محبت بھی ایسی جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔
اور دوسرا گروہ وہ ہے جنہیں صاحبان ایمان قرار دیا گیا کہ یہ وہ گروہ ہے جو اللہ سے شدید محبت رکھتا ہے۔ گویا ایک گروہ غیر اللہ سے محبت رکھنے والا اور ایک گروہ اللہ سے محبت رکھنے والا۔ دوستان محترم، یہ تو پتہ چل گیا کہ انسانیت کے اندر دو گروہ موجود ہیں، ایک اللہ سے محبت رکھنے والا اور ایک غیر اللہ سے محبت رکھنے والا۔ اور غیر اللہ سے محبت رکھنے والا گروہ غیر اللہ سے ایسی محبت رکھتا ہے جیسی اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ گویا محبتیں دونوں طرف ایک جیسی ہیں، محبتیں دونوں طرف ایک جیسی ہیں، فرق یہ ہے کہ ایک محبت اللہ کے لیے ہے، ایک محبت غیر اللہ کے لیے ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ محبت کیا ہے، یہ محبت کیسے کرنی ہے، یہ محبت کیسے کی جا رہی ہے، کیسے پتہ چلے کہ فلاں گروہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور فلاں گروہ غیر اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ محبت کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اور کیا ہوگا، ہم دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ کبھی ایک گروہ کو اللہ سے محبت کرنے والا سمجھ کر اس کے ساتھ جوڑیں گے، کبھی دوسرے گروہ کو اللہ سے محبت کرنے والا سمجھ کر اس سے جوڑیں گے، کبھی تیسرے گروہ سے، کبھی چوتھے گروہ سے، کیونکہ پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے۔ تو آئیے دوستان محترم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ محبت کیا ہے، وہ محبت کیسے ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا، تاکہ ہم اگر اپنے ذہن میں محبت کا کوئی تصور بنا کے بیٹھے ہیں تو وہ بھی پتہ چل جائے کہ در حقیقت محبت کا تصور کیا ہے۔ اور ہم یہ بات قرآن مجید سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے غیر کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، ہمیں بتا دے کہ تجھ سے محبت کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، پوری انسانیت سے کہہ دیجئے، تا قیامت آنے والی انسانیت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ جو آیت مبارکہ میں نے پہلے بیان کی اس میں یک طرفہ محبت کی بات تھی کہ جو مومن ہوتے ہیں اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، اور اس آیت مقدسہ میں بتا دیا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اتباع کریں گے، ایک تو وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، دوسرا اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، دو طرفہ محبت ہو گئی، محب کا بھی پتہ چل گیا، محبوب کا بھی پتہ چل گیا۔ تو دوستان محترم، میں اس مقام پر اگر اس بات کا تذکرہ کیے بغیر آگے چلا جاؤں تو انتہائی نامناسب بات ہوگی، انتہائی بے ادبی اور گستاخی ہوگی، اور انتہائی علمی بددیانتی ہوگی، اور وہ یہ کہ رسول ہوتا کیا ہے، رسول کون ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آج ایمان بالرسالت کی حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے۔ آج رسول کو محض نامہ بر اور پیام بر سمجھا جا رہا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آ گئے ہیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ کل اپنے نبی سے فرمایا، اپنے رسول سے فرمایا، اپنے حبیب سے فرمایا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم کہہ دو۔ انہیں بتانا بھی مقصود ہے کہ تمہیں نہیں کہا جا رہا، تمہیں کیا معلوم مقام رسالت کیا ہوتا ہے؟ تم قرآن کے مخاطب بن بیٹھے ہو۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اپنے رسول سے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے۔ یہ تو ہو گیا بیان رسول، بیان مصطفیٰ ہو گیا کہ اے اللہ کے حبیب، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہ فاتبعونی یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے کہ آپ کی اتباع کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت کا حصول ممکن نہیں۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات کے لیے، انہیں آگاہ ہو جانا چاہیے کہ اتباع رسول کے بغیر تم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، تمہیں اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اتباع رسول کرنی ہوگی، اور اتباع رسول کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لہذا اس خیال کو ذہن سے نکالیں، اس گمراہ کن بات کو اپنے ذہنوں سے، اپنے دلوں سے نکالیں، دل کی آنکھوں سے قرآن کو پڑھیں، دل کے کانوں سے قرآن کو سنیں، آپ کو مقام مصطفیٰ بھی نظر آئے گا، آپ کو شان مصطفیٰ بھی نظر آئے گی۔ لیکن اگر محض ورق گردانی کرتے رہو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ تو ایک طرف، تمہیں ہدایت ہی نصیب نہیں ہوگی۔ دوستان محترم،
رسول محض نامہ بر اور پیام بر نہیں ہوتا، وہ محض پیغام لانے والا نہیں ہوتا، محض پیغام لانے والا جبرائیل تھا، محض پیغام لانے والا جبرائیل تھا، محب کا پیغام محبوب کی طرف لایا، محب کا پیغام محبوب کی طرف لایا، اور پھر چونکہ وہ پیغام تمام انسانیت کی طرف تھا، اب جو اس پیغام پہ جتنا زیادہ عمل پیرا ہوا اتنا ہی اللہ کا زیادہ محبوب ہوا، اور اس کائنات کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر قرآن پر عمل پیرا ہونے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا وہ پیغام محب سے محبوب کی طرف آیا، اور محبوب آپ کی ذات تو محبوب تھی، محبوب ہے، اب چونکہ وہ پیغام آپ کی طرف آیا، آپ نے اس پر عمل پیرا ہو کر بتا دیا کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اب جو لوگ اتباع مصطفیٰ کر کے اللہ سے محبت کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے، اللہ کی محبت کو پا لیں گے، اور نہ محض اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ ان کا محب بن جائے گا۔ تو اتباع رسول معمولی شے نہیں، اور یاد رکھیں محض یہ تسلیم کر لینے سے کہ جی ہاں اتباع رسول بھی ضروری ہے، اس سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اتباع رسول اگر محبت رسول سے خالی ہے تو محض روکی سوکی اتباع کسی کام کی نہیں۔ اتباع رسول کے لیے محبت رسول ناگزیر ہے۔ تو گویا محبت رسول ہوگی تو اتباع رسول ہوگی، اتباع رسول ہوگی تو محبت الہی ہوگی۔ محبت الہی کی منزل تک پہنچنے کے لیے محبت رسول ضروری ہے، کیونکہ وہ ہوگی تو اتباع رسول ہوگی۔ اگر محبت کے بغیر اتباع ہوگی تو کسی کام کی نہیں۔ یاد رکھیں محبت سے خالی اتباع تو منافق بھی کرتا ہے، محبت سے خالی اتباع وہ تو منافق بھی کرتا ہے۔ مومن کی اتباع وہ ہوگی جو محبت بھری ہوگی، مومن کو اللہ کا محبوب وہ اتباع بنائے گی جو محبت بھری ہوگی۔ اللہ ان مومنوں سے محبت کرے گا جو رسول سے محبت رکھتے ہوں گے۔ یہ نقطہ سمجھانا مقصود تھا کہ دوستو محض قرآن نہیں، صاحب قرآن کو بھی ساتھ لے کے چلو، تب بات بنے گی۔ صاحب قرآن کو بھی ساتھ لے کے چلو۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ میری محبت کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ میرے رسول کی اتباع کرو۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ اب دوستان محترم، اتباع رسول کیا ہے؟ اتباع رسول کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، پتہ چلے کہ اتباع رسول کیا ہے۔ تو یاد رکھیں اتباع رسول اللہ کی عبادت ہے۔ میں اصطلاحات محض بیان کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف سمجھانے کے لیے
بتاتا جا رہا ہوں تاکہ ہم اس آخری نقطے تک پہنچ سکیں جہاں پہ اس بات کا منطقی نتیجہ ہمارے سامنے آئے۔ تو اتباع رسول کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اتباع رسول کریں گے تو اللہ کی عبادت ہوگی، اتباع رسول نہیں کریں گے اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ اب اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ قرآن و سنت کی پیروی اللہ کی عبادت ہے۔ اور قرآن و سنت کی پیروی کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا قرآن مجید 30 پاروں پر مشتمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ نبوی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کو ہم نے قرآن و سنت کہا۔ تو اس قرآن و سنت کو جاننے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تو بہت وقت درکار ہے۔ اگر ہم اس کو سمیٹیں تو پتہ چلے گا کہ ایمان اور عمل صالح وہ چیز ہے جسے ہم قرآن و سنت کا نچوڑ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کا نچوڑ کہہ سکتے ہیں ایمان اور عمل صالح۔ یہ کام جو شخص کر گیا اتباع رسول کا حق ادا ہو گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ بھی اس سے محبت کرنے والا ہو گیا۔ کیا کام کر گیا؟ ایمان لایا اور عمل صالح کر گیا۔ پھر میں نے اصطلاح بیان کر دی، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ ایمان اور عمل صالح قرآن و سنت ہے۔ یہ پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ نبوی حیات طیبہ، یہ ایمان اور عمل صالح کا بیان ہی تو ہے۔ قرآن اس کا بیان ہے اور سنت اس کی عملی شان ہے۔ قرآن و سنت ایمان اور عمل صالح کا بیان ہے، فکری اور عملی۔ اور دوستان محترم، اگر پھر بھی ہم کہیں کہ جی یہ پھر اتنی بڑی کتاب اتنے مضامین سے بھری ہوئی اور 23 سالہ نبوی حیات طیبہ، بڑا طویل سفر ہے، اس کو بھی مزید سمجھائیں، مزید سمجھیں کہ یہ ایمان اور عمل صالح کیا ہے۔ تو دوستان محترم، ایمان اور عمل صالح دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہے۔ ایمان اور عمل صالح دو چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے۔ ایمان بلا عمل صالح کچھ نہیں، عمل صالح بنا ایمان کچھ نہیں۔ عمل قبول ہے، اس کے بغیر عمل صالح کچھ نہیں۔ لہذا ایمان اور عمل صالح ایک چیز ہے، جو عمل ایمان کی بنیاد پہ ہوگا وہی قابل قبول ہوگا۔ اور اس ایمان اور عمل صالح کو اگر ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں کہ یہ ایمان اور عمل صالح کیا ہے، تو قرآن و سنت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان اور عمل صالح جہاد فی سبیل اللہ کا نام ہے۔ ایمان اور عمل صالح جہاد فی سبیل اللہ کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے،
دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کا جہاد فی سبیل اللہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جس دین پر ایمان لاتا ہے اب اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس دین کی دعوت کو لے کر آگے چلے۔ اس کا یہ دین کی دعوت کو لے کر چل پڑنا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب اس دعوت کے دوران اسے ہزار مشکلات پیش آئیں گی، تکالیف اٹھانی پڑیں گی، اپنی صلاحیتیں صرف کرنی پڑیں گی، چلنا پڑے گا، بولنا پڑے گا، سننا پڑے گا، ملامت سننی پڑے گی، گالیاں کھانی پڑیں گی، مار کھانی پڑے گی، لوگوں کی بے شمار باتیں سننی پڑیں گی، تانے سننے پڑیں گے۔ یہ سب جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ سب جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کیوں؟ یہ سب وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب وہ کیوں کر رہا ہے؟ دین اس نے سنا، اسے پتا چلا کہ اسلام ایک دین ہے، اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ کیا یہ کافی نہ تھا؟ نہیں دوستان محترم، یہ کافی نہ تھا۔ اسی لیے دین قبول کرنے کے بعد اس کا جہاد فی سبیل اللہ شروع ہوا۔ اصل کام تو اب شروع ہوا ہے۔ محض قبول کر لینا کافی نہ تھا، محض زبان سے کہہ دینا کہ میں مسلمان ہو گیا، یا محض زبان سے کلمہ پڑھ لینا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے تقاضے تو اس کو پڑھنے کے بعد شروع ہوتے ہیں، اور اس کے تقاضے جو ہیں ان تمام کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ نے اس کے بعد اس دین کی دعوت کو جب لوگوں کے سامنے رکھنا ہے تو جو مشکلات آپ کو پیش آئیں گی، جو تکالیف آپ کو اٹھانی پڑیں گی، جو سفر آپ کو کرنا پڑے گا، جو خرچ آپ کو کرنا پڑے گا، جو صلاحیتیں استعمال کرنی پڑیں گی، یہ سب جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ جہاد فی سبیل اللہ کیوں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی آگے جانا ہے، آگے کچھ اور کام ہے جو کرنا ہے، اسی کو اتباع رسول کہتے ہیں، اسی کام کو اتباع رسول کہتے ہیں کہ مرتے دم تک کچھ کرنا ہے، وہی اتباع رسول ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ یہ اتباع رسول ہے۔ آگے بڑھتے جائیں گے، جہاد فی سبیل اللہ کرتے جائیں گے، 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 4، 4 سے 8، قافلہ بڑھتا جائے گا، دین کے تقاضے بڑھتے جائیں گے، ایک منظم جماعت وجود میں آئے گی۔ یہ اتباع رسول سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے کرتے، دین کی اس دعوت کو آگے پھیلاتے پھیلاتے، 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 4 ہوئے، بڑھتے گئے، ایک مضبوط منظم جماعت وجود میں آئی۔ اور جماعت وجود میں کیوں آئی؟ سب اپنی اپنی جگہ ایمان لا کر بیٹھ جاتے، اسلام قبول کر کے بیٹھ جاتے، یہ منظم اور مستحکم اور مضبوط جماعت کس لیے؟ پتہ چلا ابھی آگے کرنے کا کچھ اور کام بھی ہے۔ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ابھی اور کچھ کام ہے۔ جماعت بن گئی، کس لیے جماعت بن گئی؟
جہاد فی سبیل اللہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو دوستان محترم، قرآن ہمیں بتاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ اقامت دین کے لیے ہے۔ یہ ساری جد و جہد اقامت دین کے لیے ہو رہی ہے، اور اس جد و جہد کو اتباع رسول کہتے ہیں۔ جب یہ جد و جہد پہلے یہ جد و جہد ہوئی وہ اتباع رسول ہی تھی، تو اب بھی اتباع رسول میں ہوگی۔ جہاد فی سبیل اللہ اقامت دین اسلام کے لیے ہے، جہاد فی سبیل اللہ شہادت علی الناس کے لیے ہے، جہاد فی سبیل اللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ غلبہ دین اسلام کے لیے ہے۔ اب وہ جماعت پھلتی پھولتی رہی، مضبوط ہوتی رہی، لوگوں تک، انسانیت تک اس دعوت کو پہنچاتی رہی، جہاد فی سبیل اللہ کرتی رہی، اپنی صلاحیتیں استعمال کرتی رہی، اپنی توانائیاں صرف کرتی رہی، اپنا وقت اور مال خرچ کرتی رہی۔ یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سمجھ لیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ کے دین کی اس دعوت کو، جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، اس دین کی دعوت کو آگے پھیلانا ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جب تک کہ دین قائم نہیں ہو جاتا، جب تک کہ انسانیت کے اوپر ہم گواہ بن کے کھڑے نہیں ہو جاتے، جب تک کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے دیا جاتا، جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا، یہ جہاد فی سبیل اللہ چلتا رہے گا۔ اور دوستان محترم، آخری بات کہہ کے اپنے کنکلوژن کی طرف آتا ہوں کہ یہ تمام جو میں نے ایک سلسلہ بیان کیا، یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ کچھ کر کے ہم اللہ سے محبت رکھنے کے دعوے پر پورا اتر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس دعوے پر پورے اتر گئے تو اللہ بھی ہم سے محبت رکھے گا۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے سن لیا کہ اللہ کا دین غالب آ جائے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، دنیا کے اندر سربلند ہو جائیں گے، روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے گی۔ ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک معاملہ باقی ہے کہ ہماری آخرت کا کیا بنے گا، ہماری آخرت کا کیا بنے گا؟ تو یاد رکھیں، آخرت کے لیے کچھ اور نہیں چاہیے، یہی کچھ چاہیے جو میں نے بیان کر دیا۔ یہی ایمان، یہی عمل صالح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی درکار ہے۔ آخرت کے لیے کوئی اور ایمان، کوئی اور عمل صالح نہیں ہے۔ یہی اتباع رسول آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ اور اگر اتباع رسول سے محروم رہے تو دنیا میں بھی نامراد، آخرت میں بھی نامراد۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرنے کے دعوے پر پورے اتر جائیں،
ان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، انہیں آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ دنیا میں ان کی کامیابی اس بات کی تصدیق ہوگی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ اور دنیا میں محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کرنے والے یاد رکھیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ اگر دنیا میں تم غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کرنے پہ راضی ہو تو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ صبح و شام نمازیں پڑھو، سارا مہینہ روزے رکھو، ہر روز حج کرو، کچھ نہیں ہوگا جب تک جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرو گے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ میں نے بتا دیا اس جد و جہد کو کہتے ہیں جو دعوت حق سے شروع ہوتی ہے، غلبہ حق پہ ختم ہوتی ہے۔ اسی جد و جہد پر دنیاوی اور اخروی فلاح کا مدار ہے، اسی جد و جہد پر اتباع رسول کا مدار ہے، اسی جد و جہد پر اللہ کی محبت کا مدار ہے۔ تو دوستان محترم، اگر ہم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں اتباع رسول میں آنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔